الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه رواه الامام البخاری رحمہ اللہ. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور اس میں ایک دن اللہ رب العزت نے ایسا رکھا ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کے یہاں محتم بھی شان رہا ہے. اسی لیے بعض انبیاء علیہ السلام سے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے. 10ویں محرم کو عاشوراء کہتے ہیں. عربی زبان میں عشرۃ کے معنی 10. عاشوراء اسی سے بنا. محرم کی 9 تاریخ گزر کر جو آئے گی 10ویں تاریخ اس کو عاشوراء کہیں. عاشوراء کہنے کی اور بھی وجہ لکھی ہے علماء نے. ان وجوہ میں سے ایک وجہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی لأن اللہ تعالی اکرم فیہ عشرۃ من الانبیاء بعشر کرامات. اللہ تعالیٰ نے 10 نبیوں کو 10 کرامات سے اس دن نوازا تھا. الگ الگ زمانے کے اندر الگ الگ نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس دن خصوصی انعام کیا تھا. اس لیے 10 نبیوں کی نسبت سے اس کو عاشوراء کہتے ہیں. بعض علماء نے 10 سے زیادہ بھی نبیوں کا تذکرہ کیا ہے لیکن جو فیمس ہے وہ 10 ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم روزہ رکھتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ
ایک ہیڈنگ لگاتے ہیں اور ایک آدھ حدیث رکھ دیتے ہیں، کہیں 2 رکھ دیتے کہیں 3، لیکن عاشورہ کی فضیلت بیان کرنے پہ جب آئے تو 8 حدیثیں نقل کر دی. 8 قرآن مجید میں آپ کھول کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ گے، لیکن 10ویں محرم کے بارے میں کچھ ملے گا نہیں. اور بخاری شریف جو قرآن مجید کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ جامع الصحیح للامام البخاری، قرآن مجید کے بعد ایتھینٹک اور بہت ہی زیادہ مضبوط کوئی کتاب ہے تو بخاری. انہوں نے 8 حدیثیں عاشورہ کی فضیلت پر بیان کی. معلوم ہوا کہ سب باتیں آپ قرآن میں ڈھونڈنے جاؤ گے نہیں ملے گی، آپ کو حدیث کی طرف آنا پڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف جانا پڑے گا. تو آپ کو 5 نمازیں بھی سمجھ میں آئے گی، وتر بھی سمجھ میں آئے گی، اور عیدین کی نمازیں بھی سمجھ میں آئے گی. اس لیے جو کوئی یوں سمجھتا ہو کہ ہمارے لیے قرآن بس ہے، یہ غلط خیال ہے. 10ویں محرم کا ثبوت ہے. کیا فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا، جوئس لوگوں کو، جو وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ما ھذا، ارے بھائی یہ کیا بات ہے، تم لوگ روزہ رکھتے ہو اس دن؟ قالوا ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوهم، یہ بہت ہی مناسب اور اچھا نیک دن ہے. یوم صالح، صالح کے معنی نیک. یہ جو عاشورہ کا دن ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات عطا فرمائی. فرعون سے نجات عطا فرمائی. فصامہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. بلکہ یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا. معلوم ہوا کہ اللہ کا کوئی انعام ہو تو کچھ کرو، انعام ہو تو ہم تو کوئی گزرتا ہے تو کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو کوئی گزرے گا تو کریں گے اور کئی دنوں تک کریں گے. کوئی اللہ نے انعام کیا ہو، کوئی نعمت دی ہو. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ اپنے بندے کے اوپر نعمت کا اثر دیکھے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی گاڑی دی تو چلاؤ، اللہ تعالیٰ نے اچھے کپڑے دیے تو پہنو. نعمتیں دی، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری نعمت کا اثر ہے کہ نہیں اس کے اوپر. آدمی گھرے سب چیزیں رکھ رکھے، اچھی اچھی چیزوں کو رکھے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں آوے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. کوئی یہ چاہتا ہو کہ میں سادگی، اس کو سادگی نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہو اس کو استعمال کرو. تو نعمت اللہ کی ہو تو اس پہ کچھ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. اور خوشی کیسی؟ اللہ کی عبادت کر کے. موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، روزہ پہلے سے چلا آیا ہے تو روزہ رکھا موسیٰ علیہ السلام نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فداء ابی و امی کیا ارشاد فرمایا؟ بھائی انبیاء علیہ السلام آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب آپس میں بھائی بھائی. حضور نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنكُمْ، ارے موسیٰ سے زیادہ قریب تو تمہاری بنسبت میں ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو تم نبی مانتے ہو تو ہم تو موسیٰ سے بہت زیادہ قریب ہیں تمہارے مقابلے میں. لہذا حضور نے بھی روزہ رکھا 10ویں محرم کا، اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا. دیکھو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے.
معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اس دن روزہ رکھا تھا. تو 10 نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. دوسرے نمبر موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اس دن مدد بھی کی, سمندر میں 12 راستے بھی کر دیے اور فرعون اس کے لشکر کو ڈبو بھی دیا. اتنا بڑا انعام. فتح تو فتح, لیکن دشمن بھی ختم اور دشمنوں کا گرو بھی ختم. اور ایک معجزہ دکھا دیا. بنی اسرائیل تھوڑی طوفانی قوم تھی, وہ طوفانی تھی, تو ان کے لیے 12 قبیلے تھے. اللہ تعالیٰ نے 12 راستے نکالے تاکہ کسی کو ڈسٹرب نہ کرے کہ میں پہلے جاؤں اور وہ پہلا جاؤ. تو 12 راستے کر دیا اللہ تعالیٰ نے. دوسرے نمبر پہ حضرت نوح علیہ السلام کی باری. رجب کے مہینے میں یا تو 12 تاریخ کو یا رجب کی پہلی تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی, امام راضی کہتے ہیں کہ اس چکر میں مت پڑو کہ وہ کشتی کتنی لمبی چوڑی تھی, کتنی بڑی ہوگی سوچ لیجیے, کیونکہ اس میں شیر بھی تھا اور چیتا بھی تھا, سب جانور تھے, سب کو لے کے چلے. تو نوح علیہ السلام کی کشتی کو بعض کتابوں میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے گویائی دی تھی, بولنے کی صلاحیت. تو کشتی کہتی تھی کہ یہ اللہ کی کشتی ہے. بھائی حضور کی جو سنتیں ہیں وہ بھی اللہ کی کشتی ہے, سمجھے. کشتی یہ ہے اللہ کے نبی کی سنتیں, جو پکڑے گا کامیاب ہو جائے گا. تو کشتی بولتی تھی کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کو مانے گا وہ میرے اندر آ جائے, وہ بچ جائے گا. تو رجب کے مہینے سے کشتی چلی کتنے مہینے تک, 7 مہینے تک. محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ تھا, جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہری. قرآن مجید میں عاشورہ کا لفظ نہیں لکھا ہے, لیکن جودی پہاڑ کا تذکرہ ضرور ہے. 12ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جب اپنے بیٹے کو نوح علیہ السلام نے پکارا تو کیا کہتا ہے؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں قریب پناہ لے لوں گا ایسے پہاڑ کی جو مجھے پانی سے بچا لے گا. بیٹا کنعان کہہ رہا ہے, نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان تھا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے حکم سے. لا عاصم اليوم من امر اللہ, مگر وہی آدمی جس پر اللہ رحم کرے. وحال بینہم الموج, بیچ میں موج آ گئی اور ڈوب گیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی اوپر سے برسا, نیچے سے نکلا, پانی ہی پانی. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود. یا جودی پہاڑ, کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا, اتار دے اندر, اور اے آسمان رک جا. پانی کو کہا وغیض الماء, پانی اندر چلا گیا. اب پانی اب کشتی کہاں چلے گی؟ تو جودی پہاڑ پہ رک گئے. وہ عاشورہ کا دن. بعض حدیث کی کتابوں میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور عینی نے ان لوگوں نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی اسی جودی پہاڑ پر عاشورہ کے دن پہنچی تھی. تیسرے نمبر پہ یونس علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے
40 دن کے بعد یونس علیہ السلام کو نکالا۔ کیا اللہ کی قدرت ہے میرے بھائیوں۔ اب سوچئے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر مچھلی کا جان تھی، لیکن یہ دوسری جان اندر ہے یونس علیہ السلام، اس کے بدن میں وہ کیسے ہو گئے ہوں گے۔ مچھلی نے نکالا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کدو کا یا لوکی کا درخت اگا دیا، پودا، بیل جو ہوتی ہے بیل، تاکہ اس بیل سے ان کی باڈی کو تھوڑی ٹھنڈک ملے، اور جو اندر بدن ایک دم جھلس گیا ہوگا اس کو راحت ملے۔ وہاں بھی اللہ کا ذکر کیا یونس علیہ السلام۔ اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ ہر جگہ پر۔ ایک عرب عالم نے اس سے استدلال کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کہہ رہے، وہاں بھی خدا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ ہاں، تو مچھلی نے ان کو نکال لیا یونس علیہ السلام سے۔ ظاہری بات ہے، کتنی تنگی ہوگی، کتنا اندھیرا ہوگا۔ قر سے خورشید در سیاہی شد، یونس در دہان ماہی شد۔ قر سے خورشید در سیاہی شد، آفتاب کی ٹکیا غروب ہو گئی، آفتاب چلا گیا تاریکی کے اندر، اور یونس مچھلی کے پیٹ میں۔ تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی، کتنی اندھیری یونس علیہ السلام نے کیسے نکالے ہوں گے۔ مچھلی نے نکالا، اور وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی تھی۔ حضرت اکرمہ کا یہ کہنا ہے، اکرمہ ایک مفسر ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ اسی دن قیامت بھی آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا جیسے کہ کتابوں سے پتہ چل رہا ہے۔ یہ جمعہ کا دن آ گئے تو ڈرو تھوڑا، اور خاص طور پہ محرم میں، اور جب محرم کی 10ویں ہو تو اور زیادہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے نکالا گیا تھا اسی رات، اسی دن عاشورہ کو، بھائیوں نے ڈال دیا تھا کنویں کے اندر۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان، ایک غیبی نظام اللہ کا، فرشتوں نے اٹھایا اور بٹھا دیا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اور پھر یہ لمبا قصہ ہے سورہ یوسف کا، یہاں میں نے اس کی تفصیل پہلے سال کی تھی۔ پانی لینے والے گئے اور ڈول ڈالا تو ڈول میں بیٹھ گئے یوسف علیہ السلام، نکالا تو کہا کہ ہذا بشرا، یہ تو خوشخبری کی بات ہے کہ دیکھو یہ تو لڑکا مل گیا۔ خدا تعالیٰ کا نظام میرے بھائیو ایسا ہے کہ اس کو جو کرنا ہوتا ہے تو سارے اسباب ڈوئنٹ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب اس کو نہیں کرنا ہوتا ہے لاکھ تم اسباب پکڑ کے بیٹھے رہو، لاکھ کوششیں کر لو، کچھ نہیں، اس کے ہاتھ میں سب چیزیں ہیں۔ اسی لیے اسی کو منانے کی فکر کرو، اللہ سے جڑو میرے بھائیوں۔ یہ دنیا زیادہ نہیں ہے، حالات یہ بتا رہے ہیں۔ خیر تو حضرت یوسف علیہ السلام نکلے کنویں سے اسی دن کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی دن ہوئی ہے، محرم کی 10ویں کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، وہ بھی 10ویں محرم۔ ہمارا عقیدہ ہے یہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے کل نہیں کیا، ان کا ہوگا عقیدہ۔ قرآن کہتا ہے 6 پارے کے اندر وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا، نہ ان کو قتل کیا یہودیوں نے، نہ سولی پہ چڑھایا۔ جو گیا تھا اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل دے دی اور اسی کو انہوں نے چڑھا دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا آسمان سے۔ قرآن کہہ رہا ہے، ہر مسلمان کو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ ہمارے عقیدے کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے، ہر مسلمان کو اس سے واقف ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی عاشورہ کے دن، اور جب آپ کو آسمان کی طرف اٹھایا وہ بھی عاشورہ کا دن۔
حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اس دن، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 40 سال کے بعد، یا ایک روایت کے مطابق 80 سال کے بعد ہوئی۔ بھائی اٹھا کے لے گئے، کوئی کھیلنے کے لیے لے گئے اجازت لے کر، اور ڈال دیا کنواں میں، کنویں میں سے نکال کر بیچ دیا بادشاہ کو، بادشاہ کیا بڑے ہو رہے۔ ہاں، انما العسر یسرا، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، ہر تکلیف کے ساتھ دو آسانی۔ ہاں، قرآن کہہ رہا ہے انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، ہر تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیاں لاتا ہے، یاد رکھو۔ ہاں، یہ فارمولہ ہے، گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ نے ہر تکلیف کے ساتھ آسانیاں رکھی۔ اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کر لو، اس کو راضی کر لو، اس کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک ہے تو قبر بھی ٹھیک اور آخرت بھی ٹھیک اور دنیا بھی ٹھیک۔ اگر ایک خدا کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح نہیں ہے تو سب چوپٹ ہو جائے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بھی چلی گئی تھی، بینائی نہیں رہی۔ 40 سال کے بعد جب پیراہ نے یوسف پہنچا ہے، کپڑا قمیص آنکھوں پہ ڈالا، روشنی آ گئی۔ 40 سال کے بعد آنکھیں بھی آئی اور ملاقات بھی اپنے بیٹے سے ہوئی، وہ بھی عاشورہ کا دن۔ اور میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ فتح میں لکھا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمایا تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیں۔ گناہ کوئی ہوا نہیں ہے نبی کا، نبی معصوم ہوتا ہے، یاد رکھو، یہ بھی ایک عقیدے کا مسئلہ ہے۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ہاں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہے، پھر بھی ہم نے معاف کر دیا، یعنی کچھ بھی نہیں آپ کے اوپر۔ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن اتاری، یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے سنائی عاشورہ کے دن۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنا، قلم کو پیدا کرنا، یہ بھی عاشورہ۔ تو یہ ساری باتیں بتلا رہی ہے کہ 10ویں محرم کا دن بڑا بابرکت ہے، 10ویں محرم کا دن بڑا بابرکت ہے۔ لیکن ہماری قسمت کیسی پھوٹی مسلمانوں کی کہ شیطان نے فائدہ اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے 30-35 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اس شہادت کا فائدہ اٹھا کر شیطان نے ایسی پٹی پاڑی کہ شیعوں نے اس دن کو ماتم کا دن مان لیا اور کچھ دوسرے لوگوں نے خوشی کا دن مان لیا۔ شیطان نے دو طرح کی، دو رخی چال چلی۔ 10ویں محرم میں کچھ لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں، جن کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی تھی وہ تو خوش ہوئے، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے تھے انہوں نے 10ویں محرم کو غم کا دن منا لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میرے بھائیوں یہ آل رسول ہے، اللہ کے نبی کے آل ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو جبہ کچھ پھنس رہا ہوگا تو گرے، حضور نیچے اترے اور دونوں کو اٹھا لیا چالو خطبے۔ ہاں، اگر کوئی دوسرا آدمی ایسا کر لے تو کیا کہیں گے؟ کیسا آدمی؟ کوئی امام نے ایسا کر لیا ہو، کسی قاضی نے ایسا کر لیا ہو تو کیا کہیں گے؟ بخاری شریف میں پڑھا رہا تھا تو ایک بات نظر سے گزری حدیث میں، ایک صاحب نے حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی،
کھانے کی. حضور نے فرمایا کہ عائشہ رہے گی. کھانے عائشہ نہیں, کھانے عائشہ ہو تبھی میں آؤں گا. کھانے ہی نہیں, آپ اکیلے. کھانے عائشہ ہو تبھی. تو پھر اس آدمی نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو یہ دونوں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں عائشہ دونوں جلدی جلدی آگے جا رہے ہیں. اقبلا یتدافعان, یہ الفاظ ہیں ایک دوسرے سے آگے دھکا دے کے, مطلب کہ بڑھ رہے ہیں. وہاں پہ شارح لکھتا ہے کہ اگر آج کا کوئی امام اس طرح کر کے دیکھ لیا, کسی بڑے آدمی کو دیکھ لیا, تو کہیں گے کہ دیکھو کھانے کے لیے کتنے بھاگ رہے ہیں. نعوذ باللہ. اگر کوئی نبی کے اس طریقے کی پیروی کے اندر کر رہا ہے, تو چونکہ ہمیں تو حدیثیں بھی معلوم نہیں, ہمیں تو وہ حدیثیں بھی معلوم نہیں. میرے بھائیوں, کیڑے نکالنا بند کرو. کچھ زندگیاں دیکھو صحابہ کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ کیسی سادہ زندگی تھی. ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر تکلفات نہیں تھے. آج ہم نے تکلفات کر ڈالے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 10ویں محرم کو منحوس سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے. محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ یہ مہینہ تو ایسا, اس میں 10ویں محرم آج سے نہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر میں نے آپ کو شمار کروایا کتنے انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے. اب اسی مہینے کو ہم شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی بنیاد پر منحوس کہہ دیں. یاد رکھو, دین کے معاملے میں ہمیں حضور کو فالو کرنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول تمہیں جو چیز دے وہ لے لو, اور رسول جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. ہاں, اب آپ بتائیے کہ 10ویں محرم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بات تو بتا دی گئی تھی کہ آپ کے نواسے کی شہادت ہوگی, یہ بتا دیا گیا تھا. جبریل امین نے آ کر وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ فلاں زمین کے اوپر, فلاں جگہ کے اوپر آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا. لیکن اللہ کے نبی نے کبھی نہیں بتایا کہ تم میرے نواسے کی شہادت کے اوپر کالے کپڑے پہننا, اس مہینے کو منحوس سمجھنا, اور اس مہینے میں اس طرح کرنا, اس طرح کرنا. کچھ نہیں. اللہ کے نبی تشریف اسی لیے لائے تھے کہ پورا دین بتا دیں, اور یہ چیز نہیں بتائی ہے اس لیے نہیں کرنی ہے. تو اس دن کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. حضور نے رکھا ہے. مکی زندگی میں حضور ہجرت فرما کر تشریف نہیں لے گئے تھے, اس وقت بھی حضور مکے میں روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کا, اور مدنی زندگی میں بھی حضور روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کا. بلکہ مکی زندگی میں کفار قریش بھی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا, سمجھے, غیر مسلم بھی روزہ رکھتے تھے. قریش کے روزہ رکھنے کی وجہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ اگلی شریعتوں سے ان کو پتہ چلا ہوگا کہ 10ویں محرم بڑا بابرکت دن ہے, اس سے روزہ رکھتے تھے. لیکن بعض لوگوں کا اس لیے اس دن کی وہ اتنی تعظیم کرتے تھے کہ کعبہ کا غلاف بھی اسی دن بدلتے تھے. آج بھی یہ حال ہے ان کا. 10ویں محرم کو کعبہ کا جو غلاف ہے, یہ کعبہ کا غلاف سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے پہنایا تھا. وہ کہیں گم ہو گئے تھے تو ان کے لیے منت مانی اس وقت غلاف, اور آج بھی اس کو ریشم کا غلاف پہنایا جاتا ہے. کعبہ کو 10ویں محرم کو چینج کیا جاتا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے باغندی کی مجلس کو دیکھا, کتاب کو, تو اکرمہ کی ایک روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ قریش عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ قریش سے کوئی مسٹیک ہو گئی تھی, کوئی گناہ ہو گیا زمانے جاہلیت کے اندر. ان کے دلوں کے اندر وہ گناہ بہت بڑا کھٹکتا رہتا تھا,
کہ ہم نے اتنا بڑا جرم کر دیا؟ تو ان سے کہا گیا کہ صوموا عاشورا یکفر ذلک، تم 10ویں محرم کا روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے کفارہ بن جائے گا۔ تو کفار قریش بھی روزہ رکھتے تھے، حضور بھی روزہ رکھتے تھے، اور مدنی زندگی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو حکم دیا۔ بخاری شریف کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رمضان کے روزے فرض ہے، اب یہ عاشورہ کا روزہ کوئی رکھے نہ رکھے کوئی بات نہیں، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رمضان کے بعد پورے سال کے اندر اگر کسی مہینے کو فضیلت حاصل ہے تو محرم کے مہینے، اور محرم کے اندر 10ویں محرم زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت قتادہ اس روایت کے راوی ہے، ان صوم عاشورا یکفر سنۃ، ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بھی الفاظ روایت کہ اگلے سال جو گزشتہ سال ہے اس کے ایک سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ عرفے کے دن کا روزہ رکھنا 2 سال کے گناہ معاف کرواتا ہے۔ اور انبیاء، دوسری ایک روایت ہے ابن ابی شیبہ کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا یوم عاشوراء یوم کانت الانبیاء تصومہ، بھائی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اس لیے کہ وہ ایسا دن ہے جس دن انبیاء کرام بھی روزہ رکھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا 10ویں کا، لیکن آخری سال میں آپ نے فرمایا کہ آئندہ اگر میں زندہ رہا تو میں 9ویں کا بھی رکھوں گا، کیونکہ یہود سے مخالفت کرو۔ دیکھو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جہاں تک ہو سکتا تھا اہل کتاب کے عمل کے ساتھ موافقت کرتے، لیکن جب کبھی عقیدے کا مسئلہ آتا تو حضور مخالفت، بعد میں آپ نے منع کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ مخالفت کرو۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا یوم عاشورا، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، وخالفوا الیہود، اور یہود کی مخالفت کرو، صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، یا تو اس سے آگے ایک دن کا روزہ رکھو یعنی 9 کا ملا دو، یا یہ کہ 10 کے ساتھ 11 کا ملا دو ان کے ساتھ۔ اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، روزہ تو عبادت ہے، عبادت سے کہ نہیں، خدا کے لیے روزہ رکھنا ہے، اس میں بھی مخالفت۔ اللہ کے نبی اس بات کو پسند نہیں فرما رہے ہیں کہ دوسری قوموں کے ساتھ عبادت میں بھی ہماری مشابہت، وہ 1 رکھتے ہیں ہم 2 رکھیں گے۔ آج ہماری ٹریڈیشن کے بارے میں غور و فکر کریں، ہم اسلامی طور و طریق کے بارے میں دیکھیں، ہمیں غیروں کا طریقہ پسند ہے، جبکہ حضور نے منع کیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت رکھے گا وہ ان میں سے ہوگا۔ ٹوپی کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سارے یہ کہتے ہیں، الحمدللہ ہمارے سٹی میں ابھی بھی رواج ہے، کبھی کبھی باہر سے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن ابھی الحمدللہ میں کوئی ایک بھی مجھے بغیر ٹوپی کا نہیں دکھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی پہنی ہے۔ زاد المعاد میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہنتے تھے، پگڑی کے نیچے ٹوپی ہوتی تھی، یعنی حضور کا سر ڈھکا ہوا رہتا، اسی لیے کہا کہ احرام میں ٹوپی نہیں پہننا ہے، احرام میں ٹوپی نہیں پہننا ہے، وہ ٹوپی کے بغیر احرام پہ۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا سنت ہے، اگر کسی کی مجبوری کی وجہ سے صرف 10 کا رکھا تو کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے حضور کی ہر ادا کو کیش کیا کہ حضور نے تو 10 کا رکھا تھا، لیکن آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ میں زندہ رہا تو 9 کا ملاؤں گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ 9 10 رکھو یا 10 11 رکھو۔ اگر کسی مجبوری سے
10 کا رکھا بھی نہیں رکھ سکا تو مکروہ تنزیہی ہے، کوئی تحریمی نہیں ہے کہ وہ حرام کام کر دیا ہو۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، اس دن صدقہ بھی کرنا چاہیے، عاشورہ کے دن صدقہ نکالو۔ جب نبیوں نے روزے رکھے نیکیاں کی تو ہم بھی کیوں پیچھے ہٹے بھائی؟ ایک اور بات بتاؤں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی لوگ اور یہ مفتی لوگ سب کھانا ختم کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں یہاں فضیلت ہے، عاشورہ کے دن اچھا اچھا پکانا اور اچھا اچھا کھانا، اس کی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ جامع الصغیر کے اندر ایک روایت ہے، اور یہ روایت طبرانی کی ہے اور بیہقی کی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع علی عیالہ فی یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ فی سنتہ کلھا، جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا، کیسے وسعت کرے گا؟ کچھ گفٹ دے دے، کچھ اچھا اچھا کھانا پکائے۔ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے گا اور وسعت عطا فرمائے گا۔ صحیح روایت ہے، اس روایت میں کوئی کلام نہیں ہے، جامع الصغیر کے اندر اس کو صحیح قرار دیا، بلکہ بعض محدثین نے تو یہاں تک لکھا کہ ہم نے 50 سال تک آزمایا اس بات کو اور ہم نے اس کو ویسا ہی پایا جیسا ہم نے پڑھا اور سنا تھا۔ تو دیکھیے اس دین کی یہ فضیلت، اب اس حدیث کو سامنے رکھے اور شیعوں کو سامنے رکھے کہ انہوں نے تو اس دین کو اتنا منحوس سمجھا کہ وہ کالے کپڑے پہن کر ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا اور اس طرح کے نعرے بازی کرنا کہ یا رسول اللہ ہم نہیں تھے۔ ارے تم مجھے تو کون سی دھار مارتے ہیں؟ تم کون سے بتا سکتے تھے؟ بھائی وہ شہادت تو تھی، کون منحوس سمجھے گا اس دین کو جس کے نزدیک شہادت کی کوئی قیمت نہیں ہوگی؟ شہادت ایک قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہادت کی دعائیں مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، ہے یہ اللہ تیرے راستے کی موت عطا فرما، ایسی دعائیں کرتے تھے۔ آج شہادت کو برا سمجھا جانے لگا، یہ غیروں کی ریشہ دوانی تاکہ امت کے جذبات کو ختم کیا جائے، امت کے جذبات کو دبایا جائے، ان مقاصد کے پیش نظر۔ اور دوسری بات کہ مسلمانوں کو یہ سمجھایا جائے کہ تمہارا تو پہلا مہینہ ہی منحوس ہے، کہتے اس مہینے میں نکاح مت کرو۔ بھائی کیوں؟ بعض ازواج مطہرات سے حضور کا نکاح ثابت ہے محرم کے مہینے میں، اتنا عظمت والا مہینہ کہ نبی نے اس کو شہر اللہ کہا کہ محرم تو اللہ کا مہینہ ہے، تو بھی منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے ایک بات تو یہ کرنی ہے کہ 9-10 یا 10-11 یہ روزہ رکھنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقات نکالیں، اس دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرے، کشادگی کرے، انشاءاللہ سال بھر اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے گا۔ ہم لوگوں کو مسلمانوں کو اپنے اسلامی مہینے کے لحاظ سے اس طرح کے جو امور آتے ہیں اس کو لکھ کے رکھنا چاہیے، اپنے گھر کے اندر اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، گھر والوں کو سمجھانا چاہیے کہ آج ہم یہ سن کر آئے ہیں، یہ نہیں کہ بات یہیں پر رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا، ہر دن کے لیے عمل بتلایا، ہر موقع کے لیے عمل بتلایا۔ اب ہم اس کو کرتے رہیں گے تو وہ عمل زندہ رہے گا، زندہ رہے گا تو پھر وہ باقی رہے گا۔ گھر والے بھی جانیں گے کہ ہاں یار اس دن میں ہمارے ابا روزہ رکھتے تھے اور لوگوں کو کچھ انعام دیتے تھے، کچھ ہدیہ دیتے تھے، کچھ گھر میں اچھا اچھا پکاتے تھے۔ لیکن افسوس اس کا ہمیں ہوتا ہے کہ ہم غیروں کے تہواروں میں حصہ لیتے ہیں۔ اگر کسی کے یہاں دیوالی ہو تو پٹاخے زور سے پھوڑیں گے، اپنے بیٹوں کو لا کر دیں گے۔ یاد رکھو تم حرام کر رہے ہو، حرام اپنے گھر میں حرام کی تائید کر رہے ہو۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اسی طرح سے اسلامی پہلا جب مہینہ ہوتا ہے تو مبارکبادی دینا چاہیے، ہیپی نیو ایئر کہنا چاہیے۔ جب دوسروں کے اندر ہیپی نیو ایئر کے ہم لوگ فون کرتے ہیں وہ تو صحیح نہیں ہے، ہمارا تو اسلامی سال ہے۔
ہر مسلمان کو اسلامی مہینے کے نام بھی معلوم ہونے چاہیے اور اپنی اولاد کو یاد کرانا چاہیے، اور اتنا ازبر کرا دو کہ کون سے مہینے میں کون سی چیز پیش آئی۔ جب یہ باتیں ہوگی ہم اپنے اولاد کے سامنے پیش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا ماحول بدلے گا اور معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ یہ دعا ازمن و جملہ کہاں آمین بات، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔